اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ حضرات کے لیے بہت زبردست ہونے والی ہے جناب۔ وہ اس لیے کہ اس میں جو نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں بہترین نسخہ ہے، اور بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل فری ہے، یعنی اس پہ آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہوگا، بالکل مفت کا نسخہ ہے اور بہترین کام کرتا ہے۔ جو تھوڑی محنت کر لیں گے، بنا لیں گے، انشاءاللہ بہترین اس کا فائدہ ہوگا آپ حضرات کو۔ تو ہے کس لیے یہ نسخہ؟ یہ ہے جی قوت باغ کے لیے، صورت انزال کے لیے، اور مادہ منویہ جو ہے اس کو گڑا کرنے کے لیے، ٹائمنگ بنانے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ غیر مضر بالکل نسخہ بنائیں، استعمال کریں، بہترین فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جو کرے گا کام، محنت کرے گا، استعمال کرے گا تو رزلٹ پھر ہی آنا ہے نا، ایسے صرف سننے سے تو نہیں آئے گا۔ جو بنائیں گے انشاءاللہ بہترین فائدہ پائیں گے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جناب بوڑ کے پتے لینے ہیں، برگد کے پتے جو پیلے رنگ کے جو پتے ہوں جناب، نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی مل جاتے ہیں، اوپر بھی بعض پیلے ہو جاتے ہیں۔ پیلے پتے لینے ہیں آپ نے، اگر 1 کلو پتے ہیں نا، نیچے گرے ہوئے بھی اٹھا سکتے ہیں، ان کو دھو لیں، دھو کے تو اگر اوپر سے اتارے ہیں تب بھی ان کو اچھی طرح صاف کر کے، ان کو کرنا کیا ہے جناب، آپ نے کینچی سے یا کسی اور ٹوکے وغیرہ سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے، کاٹ لینے۔ کلو پتے ہیں تو آپ نے 5-6 کلو پانی ڈال دینا ہے، کسی برتن میں، کھلے برتن میں ڈال کے آپ رکھ دیں 24 گھنٹے کے لیے۔ اگر سردیاں ہیں تو 2 دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، گرمیاں تو 1 دن رکھ لیں، 1 دن اور رات۔ اس کے بعد اس کو اوپر سے ڈھانپ کے رکھ دیں، کوئی گند وند نہ، مٹی وغیرہ نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد آپ نے آگ پہ رکھ دینا ہے، نیچے آگ جلا دینی ہے، اور جو ہے نا اس کو پکانا ہے۔ پکتے پکتے جب یہ اچھی طرح اس کا اثر جو ہے نا آ جائے، سمجھیں کہ 2 کلو پانی رہ جائے، جب محسوس کریں اس ٹائم اس کو اتار لیں۔ جب ٹھنڈا ہو تو ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو نا ملیں، اسی پانی کے اندر ہی پتوں کو نا اچھی طرح مل کے تو اس کو کسی کپڑے میں سے نچوڑ لیں۔ کپڑے میں ڈال کے تو نچوڑ لیں گے نا، تو وہ پتے جو ہوں گے ان کو باہر پھینک دینا ہے۔ وہ جو پانی وہ کاڑا ہوگا اس کو آپ نے اسی برتن میں ڈال کے دوبارہ آگ پہ رکھ دینا ہے، اس کو پھر پکانا شروع کر دینا ہے۔ جب تھوڑا سا رہ جائے، گاڑھا ہو جائے اچھی طرح، سمجھیں کوئی 1.5 پاؤ رہ جائے نا، اس ٹائم آپ اتار لیں، اچھا بلا گاڑھا ہو جائے گا ٹھیک ٹھاک۔ اس کو پھر آپ نے وہی، اگر تو کھلا کڑھائی وغیرہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں سے نکال کر کسی اور برتن میں، یہ پرات جو آٹا گوندنے والی ہوتی ہے اس میں ڈال لیں، اس کو پھیلا کے رکھ دیں تو وہ نا سوکھ جائے، خوب گاڑھا ہو جائے گا۔ جب سمجھے گولیاں بنانے کے قابل ہو گیا، جب ہاتھ لگائیں نا، ہاتھ کے ساتھ جب گولی بنانے کی کوشش کریں، دیکھیں بن جاتی ہے گولی تو گولیاں بنا لیں۔ چنے برابر گولیاں بنانی ہیں، چنے کے برابر گولیاں بنا کے تو ان کو محفوظ کر لیں۔
یہ جناب آپ کی دوائی تیار ہو گئی. بس محنت لگے گی آپ کی اور کچھ بھی خرچہ اس پہ نہیں ہے, صرف آپ کی محنت لگے گی. اس کے بعد جناب یہ دوائی تیار ہو گئی. جو بھی ایسے مریض ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر صورت انگال پہ بہترین کام کرتی ہے, مدہ منویہ کو گاڑا کرتی ہے, ٹائمنگ بناتی ہے اور طاقت کے لیے بھی ٹھیک ہے, مگر لازم نہیں ہے. ایک گولی صبح اور ایک گولی شام کو دودھ کے ساتھ, یہ 2 گولیاں روز کھائیں, 40 دن کھا لیں تو بہترین فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ نسخہ بنائیں, جو خرچہ نہیں کر سکتے محنت کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ ہے. تو جہاں جن کو یہ بورڈ مل جائے, بورڈ کے درخت جو ہے گاؤں میں تو عام ہے, شہروں میں بھی کہیں کہیں مل جاتے ہیں, تو آسان سا نسخہ ہے, بس بنانے میں تھوڑی سی محنت لگے گی آپ کی. بنائیں, استعمال کریں, فائدہ لیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اب آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.